بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں ہوں آپ کے ساتھ مہر علی۔ ناظرین، آج بات کریں گے سقوط ڈھاکہ کے اوپر کہ ایسے کیا عوامل پیش آئے کہ مغربی پاکستان کو مشرقی پاکستان سے علیحدہ ہونا پڑا، کیونکہ مسلم لیگ ڈھاکہ کے نواب سلیم اللہ کے ہاں 1906 میں قیام عمل میں آئی۔ اس بات میں بھی ذرا برابر شک نہیں کہ قرارداد لاہور، جسے بعد ازاں قرارداد پاکستان پکارا گیا، شیر بنگال اے کے فضل الحق نے پیش کی۔ اس قرارداد میں جس پاکستان کی بات کی گئی تھی، اس قرارداد میں بنگال شامل نہیں تھا، جسے بعد ازاں بنگالی عوام کے اصرار اور لیڈران کے مشورے کے بعد پاکستان کے مطالبے میں شامل کیا گیا۔ تقسیم کے وقت ہندوؤں کی بڑی تعداد مغربی پاکستان سے ہجرت کر کے ہندوستان چلی گئی، مگر مشرقی پاکستان موجودہ بنگلہ دیش میں ہندو وہیں قیام پذیر رہے۔ آزادی کے بعد بنگال کے مسلمان اپنی حالت کی اصلاح چاہتے تھے، لیکن یہ اتنی جلدی ممکن نہ تھا۔ بنگال کی معیشت اور تعلیم پر انہی ہندوؤں کی اجارہ داری تھی۔ اگرچہ بنگال میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی، لیکن ایلیٹ کلاس انہی ہندوؤں پر مشتمل تھی۔ تقسیم کے وقت مشرقی پاکستان کی زیادہ تر شہری عمارتیں اور املاک تقریباً 80% ہندوؤں کے پاس تھیں۔ وہاں کے 95% اسکول اور 47 کالجوں پر بھی ہندوؤں کا کنٹرول تھا۔ بنگالیوں کے ذہنوں میں مغربی پاکستان کے خلاف زہر بھرنے میں ہندو اساتذہ نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ ان اساتذہ کی تجویز کردہ زیادہ تر کتب دو قومی نظریے اور نظریہ پاکستان کے خلاف تھیں۔ بہت سے تعلیمی اداروں میں قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی بجائے پنڈت نہرو اور مہاتما گاندھی کی تصاویر لگائی جاتی۔ کلکتہ سے اینٹی پاکستان لٹریچر بنگال آتا اور یہاں کے لوگوں میں تقسیم ہوتا، مگر ہماری حکومتیں خواب خرگوش کے مزے لیتی رہیں۔ مولانا عبدالکلام آزاد نے پاکستان کی پیدائش سے ایک برس قبل ہی اپنے ایک انٹرویو میں یہ پیشن گوئی کی تھی کہ ایک چھوٹی سی چنگاری بھی دونوں خطوں کے اتحاد کو خطرے میں ڈال سکتی ہے، اور وہ پہلی چنگاری جس نے بعد ازاں ایک دیو کامت ہاتھی کی شکل اختیار کی، وہ تھا لسانی تنازع۔ یہ تنازع 1948 میں اس وقت اٹھا جب قومی اسمبلی میں مشرقی پاکستان کے ایک ہندو ممبر دریندر ناتھ دتا نے ایک تجویز پیش کی کہ اردو کی طرح بنگالی کو بھی قومی زبان کا درجہ دیا جائے۔ خان لیاقت علی خان نے اسے ایک سازش کہتے ہوئے مخالفت کی تو اس نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ کچھ دنوں بعد یہ مطالبہ باقاعدہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر گیا۔ بنگال کے وزیر اعلیٰ خواجہ ناظم الدین جب اس صورتحال کو سنبھالنے سے قاصر رہے تو مارچ 1948 کو قائد اعظم کو ڈھاکہ آنا پڑا۔ ان کے دلاسے اور مشورے سے یہ تنازع وقتی طور پر تو ٹل گیا، لیکن اس کا مکمل طور پر حل نہ ہو سکا۔ اسی طرح 1952 میں جب مرکزی حکومت نے بنگالی زبان کو عربی رسم الخط میں بدلنے کی کوشش کی تو انہی طریقوں نے دوبارہ جنم لیا۔ احتجاج شروع ہو گئے اور اسی مڈ بھیڑ میں دو طالب علم پولیس کی گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ حالت مزید ابتر ہوئی تو فوج کو حالات سنبھالنے کے لیے آنا پڑا۔ بالآخر یہ تنازع 1954 میں اختتام کو پہنچا جب آئین ساز اسمبلی کی جانب سے بنگالی کو قومی زبان قرار دیا گیا، مگر نہ بھرنے والے زخم چھوڑ گیا۔ ان جاں وقت طالب علموں کی یاد میں ڈھاکہ میں شہید منار تعمیر کیا گیا اور ہر سال بڑے جوش و خروش کے ساتھ ان کی برسی منائی جاتی ہے۔ متحدہ پاکستان کی دوسری قانون ساز اسمبلی جو کہ 1956 کو وجود میں آئی، مغربی پاکستان کے 40 میں سے 28 ممبر جاگیردار تھے، جبکہ مشرقی پاکستان کے 29 میں سے 20 وکیل اور 9 ریٹائر عہدیداران اسمبلی کا حصہ بنے۔ یوں مغربی پاکستان پر ہمیشہ جاگیردارانہ اور مشرقی پاکستان میں پڑھی لکھی اور ترقی پسند سوچ غالب رہی۔ آئین سازی کے حوالے سے اختلافات ان 4 چیزوں کے گرد گھومتے تھے۔ پہلا، قانون ساز اسمبلیوں میں علاقائی نمائندگی کی شرح کیا ہوگی؟ دوسرا، مرکز اور صوبوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کیا ہوگی؟ تیسرا تھا قومی زبان کون سی ہوگی؟ اور چوتھا، طرز انتخاب کیا ہوگا؟ قانون سازی کے مرحلے میں دونوں خطوں کے اراکین تذبذب کا شکار رہے اور انہیں یہ خطرہ لاحق رہا کہ آئین کے ذریعے ایک خطہ دوسرے پر غالب نہ ہو جائے۔ کسی ایک تجویز پر بنگال متفق ہوتا تو پنجاب بگڑ جاتا، اگر پنجاب راضی ہوتا تو بنگال ناراض ہو جاتا، اور یوں علاقائیت کی ہوا بڑھتی چلی گئی۔ ملک کا 60 سے 80% زر مبادلہ مشرقی پاکستان کی برآمدات کے ذریعے حاصل ہوتا تھا، مگر اس کی بڑی مقدار مغربی پاکستان کے ترقیاتی کاموں پر خرچ کی جاتی۔
ایک اندازے کے مطابق 1947-48 اور 1959-60 کے دوران مغربی پاکستان کے سرکاری شعبے میں 8 ملین روپے خرچ کیے گئے، جبکہ اسی عرصے میں مشرقی پاکستان میں صرف 2.7 ملین روپے خرچ کیے گئے۔ 1947 سے 1971 تک تمام ادوار، چاہے وہ جمہوریت ہو یا آمریت، وفاقی کابینہ میں وزراء کے حوالے سے مغربی پاکستان کا پلڑا بھاری رہا۔ غرض یہ کہ ہر معاملے میں مرکزی حکومت نے مشرقی پاکستان کے حوالے سے عدم دلچسپی کا اظہار کیا، اور بنگالیوں کو یہ احساس ہونے لگا کہ ہم مغربی پاکستان کی نو آبادی ہیں۔ ان سبھی پے در پے واقعات کی بنا پر AK فضل الحق کلکتہ میں اخباری نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے ایک بار یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ مشرقی پاکستان کے مسائل کا ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے آزادی۔ یہ تھیں ایوب خان کی آمریت سے قبل مشرقی پاکستان کے حوالے سے چند چیدہ باتیں۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایوب خان کے مارشل لاء نے بنگال کے سیاسی اور انتظامی صورتحال پر کیا اثر ڈالا۔ اسی کے ساتھ مجھے عمیر علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔